نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اگلا لیکچر ہے، ہم سیکھ رہے ہیں جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ میں تھوڑا سا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں۔ آج لاسٹ لیکچر میں ہم نے جملہ اسمیہ سٹارٹ کیا تھا، اور آج بھی ہمارا جملہ اسمیہ ہی چل رہا ہے، اس کے کچھ پریکٹس ہے، کچھ جملے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پچھلے کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ مرکب تام ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اور مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور جملے کی دو اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ ہم لوگ جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں، تو جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر۔ اب مبتدا اور خبر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مبتدا اور خبر کی کیا کیا صورتیں ہونی چاہیے، کہ اسم کے وسعت کے اعتبار سے مبتدا کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، اور خبر نکیرہ ہوگی۔ اعراب کے اعتبار سے مبتدا مرفوع ہوگا، خبر بھی مرفوع ہوگی۔ جنس کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ سارا ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کو جلدی سے ریکیپ کریں گی۔ عدد کے اعتبار سے بھی دونوں میں مطابقت ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج بھی ہم جملہ اسمیہ کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ لیکچر میں میں نے جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کے بارے میں بتا کر کچھ عربی میں جملے لکھے ہوئے تھے اور اس کی ٹرانسلیشن آپ کو بتائی تھی۔ تو آج ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم جملہ اردو میں لکھیں گے اور اس کی عربی بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے زید ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے دیکھیں ہم نے مبتدا اور خبر کو الگ کرنا ہے۔ جب ہم مبتدا اور خبر کو الگ کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اردو کی عربی بنانا بہت آسان ہو جاتی۔ جیسے اب زید ڈاکٹر ہے میں مبتدا کیا ہے؟ زید مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، یہ خبر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ زید مبتدا ہو گیا، ڈاکٹر ہے خبر ہو گئی۔ اب مبتدا کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، یعنی رفع حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے۔ تو زید چونکہ ایک نام ہے، اسم علم ہے، تو زید کو زید ہی لکھیں گے، اور اس کی معرفہ حالت کیا ہوگی؟ زیدن، ٹھیک ہے۔ اس کی معرفہ حالت زیدن، یہ ہم سیکھ چکے ہیں منصرف اسم میں، تو اس کی معرفہ حالت ہوگی زیدن۔ آگے ہم نے اب خبر کی عربی لکھنی ہے، تو ڈاکٹر ہے۔ یاد رہے کہ عربی زبان میں ہے کی اٹ سیلف کوئی عربی نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، اس کی کوئی عربی نہیں ہوتی۔ مبتدا اور خبر کا کمبینیشن ہی اس میں ہے کا ترجمہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہے تو یہ دونوں کمبینیشن جو ہے، مبتدا اور خبر کا کمبینیشن ہے کا مفہوم بہت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں ہے کی عربی نہیں لکھنی، کیونکہ اس کی کوئی عربی ہوتی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر کی عربی کیا ہوتی ہے؟ طبیب، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو عربی میں کہتے ہیں طبیب۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے طبیب لفظ جو ہے اس کو نکرہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے طبیب ہے تو اس کو طبیب، اور اس کی حالت کون سی ہوگی؟ معرفہ، مرفوع۔ نکرہ ہوگا اور مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو طبیبن، مرفوع حالت میں دو پیش لگا دی، ٹھیک ہے۔ یہ طبیبن اس کی وہ ہو گئی، تو یعنی ہمارا جملہ تیار ہو گیا کہ زیدن طبیبن، زید طبیب ہے، زید ڈاکٹر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے اس کو یہ اردو سے عربی بنانا ضروری ہے، اس لیے اس چیز کو ہم کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارا کانسیپٹ بہت کلیئر ہوتا ہے۔ جب انشاءاللہ سارے پروسیس سے گزر کر جب ہم
قرآن کے ترجمے کی طرف جائیں گے تو تب ہمیں قرآن کی جو عربی لکھی ہوگی اس کا ترجمہ بہت جلدی کرنا ہمیں آئے گا انشاءاللہ، اور آسانی ہوگی۔ تو اب نیکسٹ اپنا جملہ دیکھ لیتے ہیں۔ موسیٰ نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ اب موسیٰ کی یہاں پر میں نے مثال لکھنے کی ایک میری مقصد بھی یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ مبنی اسم ہے، ٹھیک ہے، مبنی اسما ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ منصرف اسما، غیر منصرف اسما اور مبنی اسما۔ مبنی اسما وہ ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں، یعنی رفع، نصب اور جر، تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حالتیں چینج نہیں ہوتی۔ اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام ہے اس کی رفع حالت بھی موسیٰ ہوگی، نصب اور جر بھی موسیٰ ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم ایز اٹ از لکھیں گے موسیٰ، یہ ہمارا ہو گیا مبتدا، اور ان کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ اب ہیں کی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کوئی عربی نہیں ہے، تو پیچھے ہمارے پاس کون سا ورڈ بچا؟ نبی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کی عربی بھی نبی ہی ہوتی ہے، نبی عربی میں بھی اس کو نبی ہی لکھا جاتا ہے۔ تو اس کی ہم نے نکرہ حالت لکھنی ہے اور مرفوع لکھنی ہے، تو نبی یون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم النبی لکھ دیں گے یعنی الف لام لگا دیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا، تو خبر ہمیں نکرہ چاہیے، معرفہ نہیں چاہیے، اس لیے نبی یون کریں گے، موسیٰ نبی یون علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آگے دیکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم نے پڑھا تھا کہ یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ غیر منصرف اسماء کے اس میں آتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ سب منصرف اسماء میں آتے ہیں، یعنی ان کی دو پیش، دو زیر اور دو زبر کے ساتھ ان کا اعراب لکھا جاتا ہے۔ تو اب اس کو مرفوع حالت میں یہ رفع ہے، ٹھیک ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم علم ہے تو یہ معرفہ ہو گیا۔ تو اب اس کو رفع میں لکھیں گے تو محمد دون لکھیں گے، ٹھیک ہے، محمد۔ آگے اس کے بعد خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول ہیں، ٹھیک ہے کہ کوئی عربی نہیں ہے تو اب بس رسول کی عربی ہم نے لکھنی ہے، تو رسولن، رسولن، ٹھیک ہے۔ اس کی معرفہ رسولن کو نکرہ لکھیں گے کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے، اور اس کی جو حالت ہے وہ رفع ہوگی، اور رفع کیسے ہوگی؟ رسولن، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اس کے بعد ہے مریم لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مریم کی عربی ہم اس پورے جملے کی عربی بنائیں گے تو وہ کیسے بنائیں گے کہ مریم ہم نے دیکھا تھا کہ جتنے بھی عربی مؤنث نام ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، اور غیر منصرف کا اعراب کیسے لکھا جاتا ہے؟ وہ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، رفع پیش کے ساتھ آتی ہے اور نصب اور جر آخری حرف پر زبر آتی ہے۔ تو اس طرح مریم پر پیش آئے گی، مریمو ہوگا، مریمن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مریمو ہوگا۔ اور لمبی ہے، لمبی یہ جو مبتدا مریم ہو گیا، اور لمبی ہے کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم مبتدا اور خبر کو الگ الگ کریں گے۔ اب ہے کی تو کوئی عربی نہیں ہے، لمبی، لمبی کہتے ہیں طویلن، طویلن لمبے کو کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مبتدا مؤنث ہے تو ہماری خبر بھی مؤنث ہوگی، تو طویلن لمبے کو کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو مؤنث بنائیں گے تو طویلن کے آخر پر گولتا لگا دیں گے تو طویلتن ہو جائے گا، مریم طویلتن، ٹھیک ہے، مریم طویلتن، یہ ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس ہے زینب خوبصورت ہے۔ اب زینب بھی غیر منصرف اسم ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ زینبو، ٹھیک ہے، رفع حالت میں زینبو، اور خوبصورت ہے، خوبصورت کی اب عربی لکھیں گے ہم، ہے کی تو عربی کوئی نہیں ہے، بس یہ کمبینیشن ہی ہے کی اور ہیں کی عربی پیدا کر دیتا ہے، خوبصورت۔ جمیلن کہتے ہیں خوبصورت کو، لیکن ہمارے پاس مبتدا مؤنث ہے تو ہم جمیلن کو گولتا لگائیں گے تو جمیلتن کر دیں گے، ٹھیک ہے، زینبو جمیلتن، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح ہمیں انشاءاللہ ایک بار جملے بنانے آ گئے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ابھی ان میں ایڈ آگے آگے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم ان میں مزید ایڈیشن کرتے جائیں گے، اور ہمارے یہ جملے بڑے ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو صرف یہ دیکھیں
ہم نے پڑھا تھا نا مفرد اور مفرد مل کر مرکب بناتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ سارے مفرد الفاظ ہیں. یہ زیدن اور طبیبن مفرد مفرد مل کر مرکب بنایا, اور ہم مرکب تام پڑھے ہیں تو یہ پورا ایک جملہ ہے. دیکھیں صرف دو الفاظ مل کر پورا ایک جملہ بنا رہے ہیں. موسیٰ نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، مریم طویلۃ، زینب جمیلۃ. اس کے بعد اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم ہمارا مبتدا جو ہے، مبتدا ایک ہی ہے لیکن یہ واؤ کے ذریعے، یہ دیکھیے واؤ کے ذریعے اس کو جوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں دو کی بات ہو رہی ہے. یہ بات بھی یاد رہے کہ مبتدا ہے اور اس میں دو کی بات ہو رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ یاد رہے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ خبر ہے. مبتدا کو ہم نے الگ کر لیا اور ان کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ فرشتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو فرشتوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب غیر منصرف ہوتے ہیں. تو اسی طرح پھر ہم جبرائیل علیہ السلام کا اعراب کیسے لکھیں گے کہ جبریلو اور کی عربی ہے وا، میکائیلو، میکالو اس عربی میں میکالو لکھتے ہیں. جبریلو و میکالو کیا ہے؟ فرشتے ہیں. فرشتے ملکن. ٹھیک ہے، ملکن فرشتے کو کہتے ہیں، لیکن دو کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم خبر بھی مثنیٰ لے کر آئیں گے. تو ملکن کی مثنیٰ ہم بنائیں گے تو وہ کیسے بنے گی؟ آنی ساؤنڈ سے، رفع حالت میں آنی ساؤنڈ سے اور نصب اور جر حالت میں عینی ساؤنڈ سے. تو اب ہم ملکن کے آخر میں الف آخری حرف پر زبر لگائیں گے، الف اور نون سے نی کا اضافہ کریں گے. تو ملکن سے ملکانی، جبریل و میکالو ملکانی. جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. اب دیکھیں ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ ہم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دو فرشتے ہیں. اب آپ ملکانی میں دو فرشتوں ہی کی بات ہے، لیکن ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ دو فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ سمپل رکھیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ اس میں دو کی بات ہو رہی ہے. زینب اور فاطمہ، زینب اور فاطمہ کھڑی ہیں. ٹھیک ہے، اب زینب اور فاطمہ تو جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ غیر منصرف ہے. تو زینب و فاطمہ تو کھڑی ہیں. کھڑی قائمون کو کہتے ہیں کھڑا ہونا، قائمون کھڑا، کھڑا ہے. تو لیکن یہاں پر مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو ہم گولتا لگائیں گے تو قائمتن ہو جائے گا. لیکن اس میں ابھی مزید ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے، کیا کہ زینب اور فاطمہ دو لوگ ہیں، دو لوگ کی بات ہو رہی ہے تو ہم قائمتن سے قائمتان ہی بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، قائمتانی کیوں؟ کیونکہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، دو مؤنث کی بات ہو رہی ہے. زینب و فاطمہ تو قائمتانی. دونوں قلم ٹوٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب دونوں قلم پہلے مبتدا الگ کرنا ہے اور پھر ہم خبر الگ کریں گے. تو دو قلم جو ہیں یہ ہے مبتدا، اور اس کے بعد جو ٹوٹے ہوئے ہیں یہ پورا کیا ہے؟ خبر. کیونکہ قلم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا کہ قلم ٹوٹے ہوئے ہیں. تو دو قلم، قلم ایک قلم، لیکن اب ہم نے اس کو دو قلم کی بات ہو رہی ہے تو ہم قلم مانی کریں گے، قلمانی کریں گے. رفع حالت میں آنی ساؤنڈ آتا ہے قلمانی، لیکن اس میں ایک چیز اور آئے گی. صرف قلمانی لکھیں گے تو یہ نکرہ ہو جائے گا. ہم نے پڑھا تھا کہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے. تو ہم اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اب القلمانی آگے ٹوٹے ہوئے ہیں. ٹوٹا ہونے کی عربی ہوتی ہے مکسورن. ٹھیک ہے، مکسورن ٹوٹا ہوا، لیکن یہاں پر دو قلم ٹوٹے ہوئے ہیں اس لیے ہم مکسورن نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے مکسورانی. ٹھیک ہے، القلمانی مکسورانی. ٹھیک ہے، امید ہے یہ پریکٹس کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ہمارا کانسیپٹ بہت مضبوط انشاءاللہ پکا ہوگا، اور جب ہم ان فیوچر قرآن کی آیات کے ترجمے کی طرف جائیں گے تو ہمیں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے یہ اس پر محنت کرنا بہت ضروری ہے. مسلمان سچے ہیں. اب یہاں پر زیادہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان سچے ہیں، زیادہ مسلمان ہیں. تو اب مسلمن واحد کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوتی ہے رفع حالت میں، کیونکہ مبتدا ہمارا رفع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان سچے ہیں. اب زیادہ مسلمان ہیں تو مسلمون سے مسلمون
ऊना साउंड, ठीक है। रफा हालत में हमने मुब्तदा को लिखना है ना, तो उसके शुरू में अल लगाएंगे क्योंकि मुब्तदा हमारा मारिफा होता है, और मारिफा बनाने के लिए हम अलिफ लाम लगाएंगे। अल मुस्लिमून सच्चे हैं, खबर क्या है, सच्चे हैं। तो सादिकुन सच्चे को कहते हैं, लेकिन हमारा मुब्तदा जमा है, तो हमारी खबर भी जमा होनी चाहिए। सादिकुन से हम इसको जब जमा बनाएंगे तो सादिकूना, ठीक है। अल मुस्लिमूना स्वादिकूना। अब देखें, हमने स्वादिकूना के साथ अलिफ लाम नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि जो खबर है वो नकीरा होती है, जो मुब्तदा है वो मारिफा होता है। तो देखिए ऊपर वाले जुमले में भी हम अल कलमानी के साथ हमने अलिफ लाम लगाया क्योंकि ये मुब्तदा था। मकसूरानी के साथ अलिफ लाम नहीं लगाया क्योंकि खबर नकीरा रखनी है। अल मुस्लिमूना मुब्तदा मारिफा करना था, अलिफ लाम लगाया, और स्वादिकूना के साथ अलिफ लाम नहीं लगाया क्योंकि जो खबर है वो नकीरा होती है, ठीक। उसके बाद है तालिबात खड़ी हैं, ठीक है। तालिबात यानी मुअन्नस तालिबात की बात हो रही है कि खड़ी हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरह देखिए, तालिबुन कहते हैं एक तालिबा को, तालिबुन मुजक्कर तालिब इल्म, और तालिबतुन मुअन्नस तालिबा, ठीक है, तालिबतुन। और इसकी जमा क्या होगी? याद है हमने आतुन और आतिन दो साउंड सीखे थे, तो जो सालिम है, तालिबातुन की जमा सालिम, और रफा में होगी तालिबातुन, ठीक है, और नसब जर होगी तालिबातिन, तालिबातिन। तो हमें रफा चाहिए तो हम तालिबातुन यहाँ लिखेंगे, और मारिफा करना है इसको तो उससे पहले अलिफ लाम लगाएंगे तो अत-तालिबातु हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि जिन तनवीन वाले अस्मा पर अलिफ लाम आता है तो तनवीन गिर जाती है, सिर्फ एक हरकत बाकी रह जाती है। अत-तालिबातु खड़ी हैं, पीछे भी हमने शायद कायमुन पढ़ा है, खड़ी हैं, ठीक है, खड़ी हैं। तो कायमुन, कायमतुन मुअन्नस हो गया। अब कायमतानी दो खड़ी थी, ठीक है। अब इसको कायमातुन लिखेंगे क्योंकि जमा की बात हो रही है, ठीक है। अब तालिबातु कायमातुन, ठीक है। अब कायमातुन के साथ हमने अलिफ लाम नहीं लगाया क्योंकि हमारी जो खबर है वो नकिरा होती है, इसलिए वहां हम अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। ये सारे अस्मा की प्रैक्टिस, इन सारे जुमला इस्मिया की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बस इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस करनी थी, बस एक छोटा सा कायदा जो बहुत जरूरी है, बहुत मेन कायदा है, और ये कुरान में बहुत ज्यादा आया है, इसको हम देख लेते हैं। ये कायदा बहुत जरूरी है, इसको बहुत जहन में रखना है आपने। देखिए मखलूकात जो हैं, अल्लाह ताला की जो क्रिएशन है, देखिए अल्लाह ताला खालिक है, और उसके अलावा जो कुछ भी है सब मखलूक है। तो मखलूकात को अरबी में दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक आकिल और एक गैर आकिल, ठीक है। मखलूकात दो तरह की हैं, आकिल और गैर आकिल। आकिल में अब कौन कौन आते हैं? आकिल में इंसान, जिन और फरिश्ते आते हैं, जबकि गैर आकिल में बाकी तमाम मखलूक आएगी, ठीक है। ये अरबी ग्रामर सीखते हुए ये आकिल और गैर आकिल वर्ड आप बहुत सुनेंगे, क्योंकि इसके साथ जब आकिल आता है तो पूरा एक रूल आता है, और गैर आकिल के साथ एक अलग से रूल होता है। तो अब आपने ये जरूरी नोट जो अपने जहनों में रखना है जुमला इसमिया बनाते हुए, बल्कि ये आगे जुमला फेलिया में भी अप्लाई होता है, लेकिन अभी हम जुमला इसमिया सीख रहे हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि याद रहे कि जब भी अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो, अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो खबर वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस आएगी। और याद रहे कि ज्यादातर कुरान में वाहिद मुअन्नस का जो है वो अप्लाई हुआ है। जमा मुअन्नस भी आई है कहीं कहीं, लेकिन ये बहुत कम है, इसलिए ज्यादा चीज जो मेन चीज आपने जहन में रखनी है वो वाहिद मुन्नस वाला कायदा रखना है, ठीक है। जमा मुन्नस भी आई है लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल हुई है, तकरीबन 98-99% गैर आकिल की जमा के साथ वाहिद मुन्नस आई है। अब गैर आकिल की जमा ये आपने जहन में रखना है। ये थोड़े से हम इसकी मिसालें देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी कि ये गैर आकिल की जमा क्या है। याद रहे गैर आकिल की वाहिद नहीं, गैर आकिल की मुसन्ना नहीं, सिर्फ गैर आकिल की जमा, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह
आगे थोड़े से वो देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे जुमले, तो इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे अब देखिए दरवाजे खुले हैं। अब पहले सबसे पहले हमने मुब्तदा को अलग करना है इसमें, और फिर हम खबर को अलग करेंगे। तो दरवाजे क्या हैं, ये मुब्तदा हो गए, और वो क्या है, खुले हैं, तो ये खबर हो गई। ठीक, तो अब दरवाजे, दरवाजे की अरबी क्या है? दरवाजा, एक दरवाजा है बाबुन, लेकिन इसकी ज्यादा इसकी जो ज्यादा दरवाजे हैं उनकी जमा आती है अबवाबुन। ठीक है, अबवाबुन। अब अबवाबुन जो है ये क्या है, ये गैर आकिल है, बाबुन गैर आकिल है, और उसकी जमा आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम खबर कौन सी लेके आएंगे? यहाँ पर हम जमा खबर लिखेंगे, या तो वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर वाहिद मुअन्नस का कायदा अप्लाई करेंगे, क्योंकि कुरान में भी यही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो अब देखें, अल अबवाबु, दरवाजे मुब्तदा हैं तो इसको मारफा बनाना है, अबवाबुन से अल अबवाबु। ठीक है, अल अबवाबु मफ्तूहातुन, वाहिद मुअन्नस। मफ्तूहुन कहते हैं खुला होना, ठीक है, वो मुजक्कर वर्ड है, लेकिन हमें वाहिद मुअन्नस चाहिए या जमा मुअन्नस चाहिए, तो हम या तो मफ्तूहातुन लिखेंगे तब भी सही है, और मफ्तूहातुन यानी जमा का सीगा लिख देंगे तो वो भी सही है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही लिखा है, यानी मफ्तूहातुन, एक वाहिद मुअन्नस का सीगा लिखा है मैंने। ठीक है, इसी तरह हम देखिए गाड़ियां खूबसूरत हैं। अब गाड़ियां ज्यादा हैं और गैर आकिल हैं, तो गैर आकिल की जमा आ गई, और खूबसूरत हैं। ठीक है, तो गाड़ियों की गाड़ियां अरबी में कहते हैं सियारतुन। ठीक है, सियारतुन एक गाड़ी। ठीक, सियारतुन एक गाड़ी, और अगर सियारतुन की जमा हम बनाएंगे तो सय्यारातुन। ठीक है, आतुन का साउंड आएगा रफा हालत में। तो उसके अब मुब्तदा है तो मारफा बनाएंगे अस्सय्यारातु। खूबसूरत जमीलुन हमने पढ़ा था, और हमने वाहिद मुअन्नस लिखना है, यानी एक लिखेंगे और मुअन्नस लिखेंगे तो जमीलातुन लिखेंगे। अस्सय्यारातु जमीलातुन, और जमीलातुन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जमा मुन्नस भी, वो भी ठीक होगा, कंसिडर ठीक किया जाएगा। उसके बाद है किताबें नहीं हैं। अब किताबें देखें, ज्यादा किताबें हैं और गैर आकिल की जमा है, तो कुतुबुन कहते हैं ज्यादा किताबों को। अब मुब्तदा है तो अल कुतुबु लगाएंगे, अल कुतुबु नहीं है। जदीदुन कहते हैं नई को, लेकिन हमें जदीदुन मुजक्कर वर्ड है, हमें वाहिद मुअन्नस चाहिए, तो हम जदीदतुन लिखेंगे, अल कुतुबु जदीदतुन। उसके बाद है कुर्सियां टूटी हुई हैं। ठीक है, कुर्सियुन एक कुर्सी को कहते हैं, करासियुन जो है वो ज्यादा कुर्सियों को कहते हैं। तो करासियुन को जब हम मुब्तदा बनाएंगे, ठीक है, कुर्सियां मुब्तदा हैं और टूटी हुई हैं खबर है, इनको अलग अलग पहले कर लें। अब मुब्तदा की अरबी बनाएं तो अल करासियु, एक हरकत गिर जाएगी अल लगने से। ठीक है, अल करासियु टूटी हुई है, हमने पीछे पढ़ा था मकसूरुन टूटी हुई को बोलते हैं, तो वाहिद मुन्नस हमने खबर लानी है तो मकसूरतुन आएगा, अल करासियु मकसूरतुन। घड़ियां बड़ी बड़ी हैं, घड़ियां यानी ये जो वॉचेस, ये वो वाली घड़ियां हैं, बड़ी हैं, बिग हैं। ठीक है, तो घड़ियां अस्सातु, साअतुन कहते हैं घड़ी को, और ये हमारा मुब्तदा है तो हम अस्सातु बोलेंगे। ठीक है, मुब्तदा को अस्सातु। ठीक है, और जमा है, ये घड़ियां हैं ज्यादा हैं तो अस्साआतु होगा। ठीक है, अस्साआतु, बड़ी हैं, कबीरुन। ठीक है, और वाहिद मुअन्नस करना है हमने इसको तो कबीरतुन लिखेंगे, अस्साआतु कबीरतुन। इसी तरह कलम पुराने हैं। अब देखिए कलम की जमा अकलाम है, तो इसको मुब्तदा है तो अल अकलाम लिखेंगे, अल अकलामु। पुराने कहते हैं कदीम उनको, कदीम पुराने, तो अल अकलामु। अब गैर अकील की जमा है तो खबर वाहिद मुअन्नस आएगी या जमा मुअन्नस आएगी, तो पुराने कदीमुन से हम कदीमतुन लिखेंगे या कदीमातुन। ठीक है, तो मैंने इसको कदीमतुन लिखा है, अल अकलामु कदीमतुन। उम्मीद है ये बहुत अहम पॉइंट है, ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपको अपने पूरे सफर में इस पॉइंट को जहन में रखना है कि जब गैर आकिल की जमा आएगी तो उसके साथ वाहिद मुअन्नस की खबर आएगी। ठीक है,
مبتدا اگر ہمارا غیر عاقل کی جمع ہوگا تو واحد مؤنث خبر آئے گی. جمع مؤنث بھی اگر کہیں آپ کو ملے تو وہ بھی ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو غلط کنسیڈر نہیں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.